اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میں اپنے اسکول کے آفس میں بیٹھا ہوا اپنے روٹین کے معاملات نپٹا رہا تھا کہ اچانک میری آفس کے دروازے پہ نظر پڑتی ہے تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی بچے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آئے ہوں گے۔ میں نے ان کو ویلکم کیا، میں نے ان کو تشریف رکھنے کو کہا اور پانی کی پیشکش کی۔ انہوں نے بیٹھنے سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروایا، کہتے ہیں ڈی او جیلم۔ اب میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ ڈی او صاحب خود تشریف لائیں۔ اس کے پہلے مجھے کسی نے پیش کی اطلاع اس طرح نہیں کی، بس ایسے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ بس بتایا جاتا ہے کہ کبھی بھی وزٹ ہو سکتا ہے، تو وہ اصلی میں شعر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، غیر معمولی بات کچھ یوں تھی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ میرے سے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں وہ پوچھیں گے، آپ کی اسکول کی رجسٹریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور کلینلینس کے معاملات جو کہ وہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی وہ نہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، ہر بندے کا اپنا ایک اپروچ ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے بہت سارے سوال کیے آؤٹ آف سلیبس، جس کو عرف عام میں آؤٹ آف سلیبس کوسچن ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں نا، پوری فائلیں تیار کی ہوتی ہیں امپلائیز کی، اور جناب رجسٹر تیار ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کچھ آؤٹ آف سلیبس سوال کر دیے، جو کہ اچنبے کی بات بھی ہے لیکن بڑی ویلکمنگ بات بھی ہے کہ ایک بندہ اپنی سیٹ کا صحیح استعمال کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے میری فیلڈ کے مطابق سوال کرے گا نا، تاکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ جج کر لے کہ یار یہ بندہ اس سیٹ کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ مطلب اگر ایک بندہ کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اپنی فیلڈ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ انہوں نے وہ سوال کر لیے جناب، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کی اپروچ کیا ہے پڑھانے کی۔ It's a very novel question to be asked۔ یعنی ہم لوگ تو اسی چکر میں رہتے ہیں نا کہ گلاس سیدھا پڑا یا نہیں پڑا، کولر کی ٹوٹی خراب ہے یا نہیں خراب، فرسٹ ایڈ باکس تیار کر، یہی پوچھتے ہیں نا ہم لوگوں نے، تو یہی تیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن جناب انہوں نے کلاسز کا وزٹ کیا، اور جب انہوں نے کلاسز کا وزٹ کیا تو بچوں سے انہوں نے جب سوالات کیے تو میری نظر میں ان کا جو امیج ہے، ان کا جو ان کے لیے جو عزت ہے، ان کے لیے جو احترام ہے، وہ ملٹی پلائی بائی 100 ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بچوں سے سوال کیا تو بچے سمجھ کے کیا، اسکالر سمجھ کے نہیں۔ اور جب وہ سوال سمجھا رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں سوال سمجھانے میں کبھی میرے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنا جو طریقہ ہے، اپنا جو انداز ہے، وہ واقعی استاد والا رکھا، جو ریئل میں استاد ہوتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو، یعنی کیا کمال کی شخصیت اس 15 سے 30 منٹ میں نے ایکسپیرینس کی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی آپ ڈی او جیلم ہو کہ آپ نے بچوں کو بچہ سمجھا اور وہاں کے اساتذہ کو اساتذہ سمجھا، اور ان سے کوئی ایسا سوال یا کوئی ایسی سچویشن میں ان کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی۔ زبردست بات، بڑی زبردست بات۔ خیر انہوں نے کچھ کامنٹس بھی دیے، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن ریسٹ ایشورڈ وہ بڑے ہی کنسٹرکٹیو اور بڑے ہی یعنی زبردست قسم کے کامنٹس تھے۔ ہم لوگ تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرکاری ادارے میں لوگ اپنی پوزیشن کا صحیح استعمال کریں، ابیوز نہ کریں۔ اچھا، جو اس سے میں نے اخذ کیا نا، اب میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ ڈی او تھے، تو جو میرے جو گیٹ کیپر ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلا کہ وہ ڈی او ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو بڑا نارمل ٹریٹ کیا، اور ان کا جو انکاؤنٹر ہوا گیٹ کے اوپر وہ کوئی پلیزنٹ نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود، اس ان پلیزنٹ گیٹ کے اوپر ایکسپیرینس کے باوجود، ان کے اخلاق کے اندر رتی برابر فرق نہیں آیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب چاہے وہ ان پڑھ بندہ ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو اپنا بینچ مارک سیٹ کر دیا نا اپنے اخلاق اور اپنی باقی ساری سکلز کی وجہ سے، اب ان کی پڑھائی، اب ان کی لکھائی، اب وہ پی ایچ ڈی ہے یا ڈبل پی ایچ ڈی ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ انہوں نے میرا دل جیت لیا، اور وہ جہاں پہ بھی جائیں گے یقیناً وہ لوگوں کا دل جیتیں گے۔
اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک انسان کے اوپر عنایت ہوتی ہے کہ اس کو اس کی دی ہوئے منصب کے بارے میں احساس ہو جائے کہ میرا منصب ہے کیا. آپ ذرا سوچیں، ایک عام آدمی، ایک کلرک ٹائپ کا آدمی جس کے ساتھ ایک غیر معمولی یا ایک ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہو جائے آپ کی انٹرنس پہ، تو اس کا موڈ کیسا ہوگا. لیکن ان کے اندر بالکل سٹیٹس کو والی کوئی عادت یا کوئی بات نہیں میں نے پائی. اس ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس کے باوجود، اور میرے ساتھ ان کا جو بیٹھک ہوئی، میں بھی ان کو نہیں پہچانتا تھا، میں نے بھی ان کو بہت نارمل ٹریٹ کیا، انہوں نے میرے ساتھ بھی کوئی اپنے عہدے کا یعنی دھونس یعنی یا وہ میں جی چودھری لگے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کی. کمال کی پرسنالٹی. میں نے اپنے ابو جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے بعد یہ ڈی ای او جیل، میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتا، یہ دیکھے ہیں. ان کے پاس تو گاڑی تھی، تو میرے ابو تو ساری زندگی سائیکل چلاتے رہے ماشاءاللہ. تو جنہوں نے اپنی پوسٹ کا ابیوز نہیں کیا، ٹھیک ہے، اپنی جو سٹیٹس ہے اس کا ابیوز نہیں کیا. کمال کی پرسنالٹی. اللہ تعالیٰ ڈی او جیلم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں، اعلیٰ زندگی دیں. آپ نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے نیچے سارے لوگ آپ سے یہ سیکھ لیں. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، چاہے آپ کے پاس دنیا کی بہترین گاڑیاں ہوں، آپ ٹریلینئرز ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس احساس نہیں ہے نا، آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، آپ کے پاس ایمپتھی نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.